السلام علیکم۔ لاہور سے لدھیانہ تک کا ایک سفر، محبت، ہجرت اور یادوں کی کہانی۔ لاہور کی صبح بڑی دلکش تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی، سورج کی نم کرنیں پھیلی، پر احمد کے دل میں بے چینی ہوا۔ آج ایک خاص سفر پر نکلنے والا تھا، اپنے ماضی کی تلاش میں خاموشی سے۔ احمد کے دادا کبھی لدھیانہ میں رہا کرتے تھے، بچپن تقسیم سے پہلے ہی کی بات ہے۔ وہ اکثر قصہ سنایا کرتے کہ کیسی گلیاں مہکتی تھیں اور ہندو مسلم سکھ سب مل جل کر رہا کرتے تھے۔ دادا کہتے لدھیانہ کی گلی ہماری سانسوں میں بستی رہتی، وہاں کی بازاروں کی رونق لاہور سے کم نہ تھی۔ ساون میں میلے لگتے تھے، بیساکھی پر رنگ بکھرتے تھے اور محبت عام ہوا کر جب سردیاں کھینچتی گئی، گھر آنگن سب چھوڑ دیا گیا، لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ دادا بھی اپنی ماں باپ کے ساتھ لاہور آ گئے۔ دل میں ہزاروں یادیں لی، ہمارے بچپن سے کہانی سنتا اور خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ ضرور لدھیانہ جائیں گے، خود دادا کی گلیوں کو دیکھیں گے اور ان دروازوں کو چھوئیں گے جہاں ان کے قدم پڑے۔ وقت گزرتا رہا، تیزی سے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی باتیں احمد کے دل میں زندہ رہیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سر پار کر کے لدھیانہ جائے گا۔ کاغذی کارروائی آسان نہ تھی، ویزا حاصل کرنا مشکل، لیکن یہ سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ مہینوں کی کوشش کے بعد اجازت ملی اور سفر کا دن آ گیا۔ لاہور اسٹیشن پر کھڑے احمد کی آنکھیں نم، وہ اپنے شہر سے محبت کرتا تھا، بے حد سچی، لیکن آج اس کا دل دوسری طرف بھی کھینچ رہا تھا۔ خاموشی سے ٹرین آہستہ آہستہ چلی، پٹریوں کی آوازیں گونجی، کھیت درخت بستیاں پیچھے رہتی گئیں۔ سب احمد کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کیسا ہوگا دادا کا شہر۔ واگہ کی سرحد پر دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سپاہی باڑ اور جھنڈے، ایک عجیب سا منظر۔ یہ وہ لکیر تھی جس نے کتنے خاندان جدا کر دیے۔ ہمیشہ کے لیے کالر کی جانچ پڑتال کے بعد آگے بڑھا۔ دوسری طرف زمین ویسی ہی لگ رہی تھی، ہوا بھی ویسی ہی تھی، آسمان بھی ایک جیسا، سورج بھی مشترکہ۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کیسی عجیب بات ہے کہ انسان نے لکیر کھینچ دی مگر قدرت نے سب کو ایک جیسا رکھا، کوئی فرق نہیں رکھا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد لدھیانہ آ گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی احمد کا دل بھر آیا۔ جس کا ذکر وہ برسوں سے سنتا آیا تھا، اس نے رکشہ لیا اور پرانے محلے کے پتہ بتایا۔ دھیرے سے ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا، بولا یہ تو بہت پرانا علاقہ ہے، شاید بدل چکا ہے۔ گلیوں میں داخل ہوتے ہی احمد رک سا گیا۔ کچھ مکان نئے بنے تھے، کچھ دیواریں پرانی تھیں، مگر فضا میں کچھ مانوس سا احساس تھا، جیسے یادیں سانس لے رہی ہیں۔ اس نے ایک بزرگ کو دروازے پر بیٹھے دیکھا، سلام کیا، پوچھا کیا کبھی حسین نامی شخص رہا کرتے تھے برسوں پہلے یہاں؟ بزرگ نے غور سے دیکھا، پھر آنکھیں پھیل گئیں۔ بولے ہاں بیٹا، یاد ہے، میرے والد بتایا کرتے تھے، ہمارے پڑوسی حسین بڑے شریف انسان تھے، پھر اچانک چلے گئے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور بے اختیار اس نے بتایا کہ وہ حسین کا پوتا لاہور سے آیا، اپنے دادا سے یادیں سمٹنے کے لیے۔ بزرگ نے اسے گھر کے اندر بلایا، فوراً پرانی تصویریں نکالی اور ایک تصویر میں دونوں نوجوان کھڑے تھے، ایک ان کے والد اور دوسرے احمد کے دادا۔ وہ تصویر دیکھ کر احمد کا دل کانپ گیا، گویا ماضی زندہ ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر دلوں میں محبت کی لہر دوڑ گئی۔ خاموشی سے بزرگ نے بتایا کہ وہ ہجرت کے بعد بھی میرے والد اکثر یاد کرتے تھے، اپنے دوست کہتے تھے کاش کبھی ملاقات ہو جائے دوبارہ، لیکن حالات نے مہلت نہیں دی۔ احمد نے گلی کے ہر کونے کو دیکھا، پرانا نیم کا درخت اب بھی کھڑا تھا، شاید اس کے سائے میں دادا کھیلا کرتے تھے بچپن میں۔ اس نے درخت کو چھوا اور آنکھیں بند کر لی۔ لمحے بھر کے لیے دل میں عجیب سکون سا آیا، دل میں عجیب سکون اترا، جیسے فاصلے سے مٹ گیا ہوں، اچانک وقت ٹھہر گیا ہو۔ شام ہونے لگی، آہستہ آہستہ آسمان سرخی میں ڈوبا۔ احمد نے سوچا کہ یہی سورج لاہور میں بھی غروب ہوگا، ابھی سرحد کے دونوں طرف لوگ ایک ہی وقت میں شام دیکھتے ہوں گے۔ اس رات وہ بزرگ کے گھر ٹھہرا، مہمان کھانے کی میز پر باتیں ہوتی رہی، دیر تک ماضی اور حال کے قصے چلتے رہے اور فاصلے کم ہوتے گئے۔ اگلے دن احمد نے محلے کے بچوں کو ٹافیاں تقسیم کی، خوشی سے سب ہنس پڑے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سرحد پار سے آیا ہے ایک مسافر۔ واپسی کا وقت آیا تو دل بھاری ہو گیا۔ اس کے دوسرے گلے لگایا اور کہا بیٹا، سرحدیں دلوں کو جدا نہیں کر سکتی، کبھی محبت زندہ رہتی ہے۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے گا، تاکہ وہ جان سکیں کہ نفرت سے زیادہ طاقتور چیز محبت ہے۔ ٹرین میں بیٹھ کر
جب واپس لوٹا تو اس کے دل میں سکون تھا گہرا. وہ جان چکا تھا کہ ماضی کو صرف یاد نہیں کیا جاتا بلکہ اسے جوڑا جاتا ہے محبت کے دھاگے سے، تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ لاہور اور لدھیانہ درمیان صرف ایک لکیر ہے، دلوں میں نہیں. لاہور پہنچ کر احمد نے ماں کو سب قصہ سنایا تفصیل سے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. خاموش انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. شکر ادا کیا. احمد نے دادا کی تصویر کے سامنے جا کر فاتحہ پڑھی آہستہ اور کہا، دادا ابو میں آپ کی گلیوں سے ہوا ہوں، آخر آپ کی یادیں سلامت ہیں. اس دن کے بعد احمد کے اندر ایک نئی سوچ نے جنم لیا. انسان اگر چاہے نفرتوں کی دیواریں گرا سکتا ہے، صرف نیت صاف ہونی. لاہور سے لدھیانہ تک کا یہ سفر محض فاصلہ طے کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کی کوشش تھی، جو آنے والے وقت کے لیے امید بن گئی.